تیری مشکلیں نہ بڑھاؤں گا، چلا جاؤں گا، اشک آنکھوں میں چھپاؤں گا، چلا جاؤں گا، اور گلیوں سے تو مجھے کو نہیں لینا کچھ بھی، بس تمہیں دیکھنے آؤں گا اور چلا جاؤں گا، اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دو، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا، مدتوں بعد میں آیا ہوں پرانے گھر میں، خود کو جی بھر کے رلاؤں گا، چلا جاؤں گا، چند یادیں مجھے بچوں کی طرح پیاری ہیں، ان کو سینے سے لگاؤں گا، چلا جاؤں گا، آج کی رات گزاروں گا مدینے میں، صبح تلوار اٹھاؤں گا، چلا جاؤں گا، ہر منزل کو پانے کے لیے، ہر اندھیری سرنگ سے نکلنے کے لیے، ہر معجزے کے لیے توکل شرط ہے، توکل میں وسوسے نہیں آتے، توکل تو بس آنکھیں بند کر کے چلا جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے محبوب نے ذمہ لیا ہے تو پار بھی لگا دے گا، لگاتار بار بار پانی کی بوند ایک جگہ پر گرتی رہے تو پانی کی ٹپ ٹپ پتھر میں بھی سوراخ کر دیتی ہے، اتنی طاقت ہے تسلسل کی زندگی میں، کچھ بھی اچھا کرے تو اسے جاری رکھے، ایک دن بڑے بڑے پہاڑ پیچھے رہ جائیں گے، اور اپنی دعائیں بھی اس طرح تسلسل کے ساتھ مانگتے رہیں، تاخیر ضرور ہو سکتی ہے مگر اجر غمہ سے بڑا ہوگا، شدت غم میں اللہ کو شدت سے پکارو، وہ تمہیں اپنے پاس محسوس ہوگا، جیسے مجھے محسوس ہو رہا ہے، تکلیف والے حصے پر اللہ ہی مرہم رکھے گا، میں تنہائی اس لیے مانگتا ہوں کہ میں جانتا ہوں میرے دکھوں پر مرہم رکھنے والا اللہ ہی ہے، تنہائی میں وہ محسوس ہوتا ہے، زیادہ قریب انسان بس تکلیف دے سکتا ہے، غلطی ہو جائے یا گناہ اسے پکارو، معافی مانگو، پھر اس سے راستہ طلب کرو، وہ سب راستے سہل کر دے گا، توبہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے، اللہ ہے نا، خود کو خود ہی حوصلہ دیں، دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسے مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے تخلیق کیا ہے، اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے، من کی مرادیں ہوں یا تڑپتی سسکیاں، سننے والا ضرور سنتا ہے، مایوس مت ہوں، جلدی مت کریں، دینے والا ضرور دے گا، یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، یہ اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے، کچھ لوگوں کو اللہ نے صرف اپنے لیے ہی بنایا ہوتا ہے، جہاں وہ تھوڑا سا بھی دل کہیں اور لگاتے ہیں وہ انہیں توڑ دیتا ہے، انہیں یہ یاد دلاتا ہے کہ تم صرف میرے ہو، اس کی یاد سے غافل ہونے لگتے ہیں تو بے سکون کر دیتا ہے، کچھ بندے خود اس کی طرف جاتے ہیں اور کسی کو کھینچ کر اپنی طرف لے آتا ہے اور پھر انہیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر دیتا ہے، دولت دنیا
اللہ اسے بھی دیتا ہے۔ دولت دنیا اللہ اسے بھی دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے، اور دولت دنیا اللہ اسے بھی دیتا ہے جسے وہ پسند نہیں کرتا، لیکن دین کی دولت صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، آدم کی اولاد، رسول پاک کی امتیوں، حسد کے زہر سے پاک ہو جاؤ، منافقت کا راستہ ترک کر دو، بخیلی سے باز آ جاؤ، خوش رہا کرو، خوشیاں بانٹا کرو، سکون کی وجہ بنو، رب العالمین سے رابطہ مضبوط کرو، کیونکہ ان قریب ہم اسے اس فانی دنیا سے کوچ کر کے اپنی اصل گھر چلے جائیں گے۔ تیاری کر لیں، ہم نے کون سا یہاں صدیہ گزارنی ہے۔ چلے بس کریں اٹھے، اور جن معاملات میں پریشان ہیں رب کے آگے سجدہ رضا ہوں، اور چپکے سے کہہ دیں یا اللہ مجھے یقین ہے تو میرے لیے بہتر سے بہترین کرے گا، جیسے تو راضی ویسے میں راضی، بس مجھے اپنی رضا میں راضی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں کبھی سفر خوف زدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے انہیں کوئی موڑ نہیں سکتا۔ اس لیے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط رکھیں۔ اللہ محبت ہے۔ میرے اللہ مجھے معلوم ہے کہ تو سب جانتا ہے، پھر بھی دل چاہتا ہے کہ اپنی حال سے تجھے آگاہ کروں۔ تو سب دیکھ رہا ہے لیکن اپنا دل کھول کر ایک ایک زخم دکھاؤں۔ تو خاموشی بھی سن رہا ہے لیکن دل کرتا ہے تجھے رو کے اپنا درد سناؤں۔ میں نے ہر حال میں تجھ پر توکل کیا ہے، اب جب دل گھبرا رہا ہے تو میرے لیے آسانی کے دروازے کھول دے۔ ماحول سب کچھ نہیں ہوتا، تم خود بھی کچھ ہو۔ فرعون کی بیوی دین پر رہی، دنیا کے سب سے بڑے طاغوت کے گھر میں رہتے ہوئے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی دین سے پھر گئی، وقت کے سب سے بڑے داعی اسلام کے گھر میں رہتے ہوئے۔ سب کچھ ماحول کے گھاٹے میں ڈالنا درست نہیں۔ اتنی بڑی کائنات کے ایک چھوٹے سے سیارے پہ لاکھوں سالوں کی تاریخ میں چند سالوں کے لیے آیا ہوا انسان کیسے سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔